بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے سیگمنٹ میں ہم قرآن مجید کے ترجمے کی پریکٹس کرتے ہیں، اور میں پچھلی مرتبہ بھی یہ آپ لوگوں سے اپیل کی تھی کہ اب تو آپ وہ صورتیں پڑھ رہے ہیں کہ جو ہم نماز میں عام طور پر پڑھتے ہیں، تو ذرا اس کا خیال رکھ لیجئے، اہتمام کیجئے کہ نماز ذرا پرابلی تھوڑی سی سلو ہو جائے گی، مگر مفہوم کو ذہن میں رکھ کے اس کو پڑھیں، سو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں تاکہ آپ کو مفہوم سمجھ میں آئے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس ہم نے پچھلی مرتبہ کر لی تھی، اب ہم کریں گے سورہ اخلاص۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے ہے۔ قل، قل کا سادہ ترجمہ تو ہے کہیے، لیکن میں نے آپ کو پچھلی مرتبہ بھی کہا تھا کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیسے کہہ رہے ہیں۔ چنانچہ دعا کیجئے، اعلان کیجئے، خیال کیجئے، سب کچھ اس میں شامل ہے۔ تو آپ یوں سمجھیے کہ یہاں جو بات جس کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہے اس میں زیادہ موزوں بات یہ ہے کہ اعلان کیجئے، لیکن ہم اپنے طور پر جب پڑھیں تو صرف کہنے کا ترجمہ ہی کافی ہوگا۔ قل، کہیے، اعلان کیجئے، هو اللہ احد، حقیقت یہ ہے کہ اللہ احد، یکتا ہے۔ یہ میں نے حقیقت یہ ہے اس لیے کہا کہ یہ جو پروناؤن ہے ہوا، یہ عربی میں بعض اوقات آتا ہے ایسے کہ یہ کسی اینٹیسیڈنٹ کی طرف ریفر نہیں کرتا۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ ضمیر کا ایک مرجع ہوتا ہے جس طرف وہ لوٹتی ہے، ہوا وہ، لیکن یہ ضمیر وہ ہے کہ جو کہیں نہیں لوٹتی، اس کو کہتے ہیں ضمیر شان۔ اس کی شان یہ ہے کہ یہ کہیں نہیں لوٹتی، سو اس کا مطلب اسی طرح کا ہوتا ہے۔ اعلان کیجئے، حقیقت یہ ہے اللہ احد، کہ اللہ یکتا ہے۔ احد سے مراد یونیک، بالکل یکتا، دوسروں سے فرق، بالکل الگ تھلگ، غیر معمولی حیثیت رکھنے والا۔ اللہ الصمد، اللہ سب کا سہارا ہے۔ صمد اس چٹان کو کہتے ہیں کہ جس کے پیچھے پناہ لی جائے اور دوسرے کا مقابلہ کیا جائے۔ یہ پچھلی کتابوں میں بھی اسی طرح سے اللہ کے بارے میں اس کی خوبی بیان ہوئی ہے۔ اللہ سب کا سہارا ہے۔ گویا کہ آپ یوں سمجھیے کہ عہد میں جو ایک بات بیان ہوئی جس سے کہ ایک خیال، فیلنگ ہوتی ہے کہ وہ بالکل الگ تھلگ ہے، اس کا کسی سے کوئی تعلق نہیں، اس کو اس دوسری آیت میں گویا کہ بیلنس کیا گیا ہے۔ اللہ یکتا ہے، اللہ الصمد، اللہ سب کا سہارا ہے۔ لم یلد، نہ اس نے جنا، یعنی نہ وہ باپ ہے، ولم یولد، اور نہ ہی بیٹا ہے، نہ ہی وہ جنا گیا۔ ولم یکن لہو، اور نہ ہی اس کا کوئی ہوا ہمسر، کفواً ہمسر، احدن کوئی بھی، ولم یکن، اور نہ ہوا لہو اس کا کفواً ہمسر، احدن کوئی بھی۔ ٹھیک ہے جی۔ سر اللہ تعالیٰ مذکر ہے؟ اصل میں یہ مذکر مؤنث کا جو ہے نا معاملہ خاص طور پر زیادہ سینسٹیو ہوا ہے اب۔ آج سے آپ سمجھیے 100 سال پہلے سے پہلے اللہ کے لیے اور ہر اس ہستی کے لیے کہ جس کے لیے کوئی جینڈر بیان کرنا
مقصود نہ ہو میسکولن جینڈر استعمال ہوتا تھا. تو یہ اب آپ خواتین نے بہت زور لگایا ہے کہ فیمنن زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو یہ سوال پیدا ہوا ہے. تو ظاہر ہے کہ قرآن جس زمانے کی کتاب ہے اس زمانے میں یہ سوال ہی نہیں تھا، تو اس کے لیے میسکولن استعمال ہوتا تھا بغیر اس بحث کے کہ وہ میسکولن ہے یا فیمنن ہے. ظاہر ہے وہ اس طرح کی تمام قیود سے آزاد ہے. دوسری سورہ ہم نے پڑھنی ہے سورہ لہب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا، یہ آگے پھر آ رہا ہے اس کی آیت آخر میں تب. یہ دونوں ایک ہی ورب ہیں. تبت مؤنث کے لیے اور تبا مذکر کے لیے. یہ مؤنث کے لیے اس لیے ہے کہ آگے ہاتھ آ رہے ہیں، اور عربی زبان میں وہ تمام جسم کے اعضاء کے جو پیئرز میں ہیں وہ مؤنث ہیں، تو اس لیے اس کے لیے تبت آ گیا. یدانی تھا اصل میں عربی زبان میں یدن ایک ہاتھ کو کہیں گے اور دو ہاتھوں کو یدانی. لیکن جب یہ آ جائے گا اس کنسٹرکشن میں جیسے کتاب اللہ جس میں اللہ کی کتاب، اور یہاں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، تو وہ جو نون کی آواز ہے وہ اڑ جائے گی. آپ نے کہا نا کتابن میں بھی کتاب اللہ جب ہوتا ہے تو نون کی آواز اڑ جاتی ہے. اللہ کی کتاب، اللہ کا گھر، سو یدانی کا نون اڑ گیا. وعلیکم السلام. یہ کس کی؟ تو یدا رہ گیا. سمجھ میں آئی بات؟ تبت ٹوٹ گئے، یدا دونوں ہاتھ، ابی لہب ابو لہب کے. یہ ابو لہب بھی ابی لہب اسی لیے ہوا ہے کہ جیسے رسول اللہ یا کتاب اللہ میں اللہ پر زیر آ جاتی ہے. یہ جو اس کنسٹرکشن کے دوسرا حصہ ہوتا ہے زید کا گھر، بیت و زیدن، تو یہ جو زید ہے اس پر زیر آ جاتی ہے، جر آ جاتی ہے. تبت یدا ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابی لہب ابو لہب کے. دونوں ہاتھ یعنی مطلب اس کے ایوان و انصار، اس کی حکمرانی، اس کا اقتدار. و تب، اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا. یعنی جو پہلی بات ہے اس میں اس کے ساتھیوں کا ذکر ہے جو اس کے دست و بازو تھے، اور دوسری میں خود اس کا ذکر ہے. مکی سورہ ہے، ایک پیشنگوئی ہے کہ جو غزوہ بدر میں پوری ہو گئی. غزوہ بدر میں اس کے سارے ساتھی مارے گئے. خود چونکہ وہ ڈرپوک تھا تو اس نے کسی اپنے مقروض کو بھیج دیا تھا اس کی نمائندگی کرنے کے لیے، تو وہ بھی چند دنوں کے بعد وہ بھی بیماری میں مارا گیا. تو یہ اس کو بیان کیا گیا ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود بھی ہلاک ہوا. ما اغنا عنہ، اس کو غنی نہیں کیا. یہ تو میں سادہ ترجمہ کروں لیکن اس کا مطلب ہے اس کے کام نہیں آیا. یہ عربی زبان میں ایسے قرآن میں بہت بیان ہوا ہے کہ ما اغنا عنہ، اس کو غنی نہیں کیا یعنی اس کے کام نہیں آیا. کیا؟ مالہ، اس کا مال، وما کسب، اور جو اس نے کمایا. تو بھائی جو وہ کمایا اس نے وہ تو مال ہی تھا؟ نہیں. قرآن مجید نے یہ فرق کیا ہے کہ آپ کا مال الگ ہے اور آپ جو اصل میں کماتے ہیں وہ معلوم ہے کیا ہے؟ وہ آپ کی نیکیاں ہیں. آدمی جو نیکی یا بدی ہے وہ ہے اصل جو میں کما رہا ہے، اس لیے کہ مال تو ختم ہو جائے گا لیکن یہ ہے کہ جو آگے کام آئے گا. تو ابو لہب اور قریش کے اور لیڈرز یہ بہت سی نیکیاں کرتے تھے. نیکی کے بغیر تو آدمی زندہ ہی نہیں رہ سکتا. خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کرتے تھے، حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، کھانا کھلاتے تھے، وغیرہ وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ کام نہیں کام آئے گا. اس کا مال نہ کام آیا، اس کا مال اس کے، اور نہ ہی جو اس نے کمایا. سر جو اور نہ، پلیز یہ کیسے فرق پتہ چلتا ہے؟ ایک ماہ آپ نے کیا ہے، میں اس میں بہت کنفیوز ہوتی ہوں. دیکھیں یہ کانٹیکسٹ بتائے گا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دوسرے والا ترجمہ ڈال دیں
تو جملہ اس کو اٹھا کے پھینک دے، آپ میں نہیں یہ بات نہیں بن رہی. تو ما اغنا عنہ، نہیں کام آیا اس کے مالہ، اس کا مال. آپ یہاں جو ڈال دیں، جو کام آیا اس کے، جو اس کا مال، تو آپ نہیں واٹس گوئنگ آن، یہ بات ہی نہیں بنتی. تو نہیں کام آیا اس کے مالہ، اس کا مال، وما کسب، اور یہاں ڈالے نہیں اس نے کمایا تو بات نہیں بنتی، جو اس نے کمایا وہ بھی کام نہیں آیا. سیصلا، پڑے گا، ان قریب، پڑے گا وہ ان قریب، نارن، آگ میں، ذات لہب، شعلے والی. یہ ابو لہب کا نام، اس کی جو پڑی تھی کنیت ابو لہب، اس لیے کہ وہ سفید شعلے کی طرح چمکتا ہوا اس کا چہرہ تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اسی رعایت سے بیان فرمایا کہ وہ پڑے گا ایسی آگ میں جو شعلے والی ہوگی. وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی، حمالۃ الحطب، اٹھاتی ہوئی، ڈھوتی ہوئی ایندھن کو. یعنی وہ جب پڑے گی تو وہ یہ بھی کر رہی ہوگی، اپنا ایندھن، اپنا فیول وہ خود اٹھا رہی ہوگی. فی جیدہا، اس کے گلے میں، حبل من مسد، رسی ہوگی، حبل رسی ہوگی، من مسد، بٹی ہوئی، یعنی وہ جو رول ہوتی ہے بٹی ہوئی. اچھا جی، ایک مرتبہ پھر اس کو پڑھ رہے ہیں ہم اس خدشے کے ساتھ کہ اس کے بعد ہمیں پڑھنا ہے، تو اس لیے ذرا زیادہ دلچسپی سے سنیں. ایندھن جو آگ کے لیے ہوگا جس میں وہ جل، جی جی، فی جیدہا کا کیا؟ اس کی گردن میں، اس کی گردن، حبل، رسی ہوگی، رسی کیا؟ رسی ہوگی، من مسد، بٹی ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل، اعلان کیجئے، واللہ، حقیقت یہ ہے کہ اللہ، احد، یکتا ہے. اللہ الصمد، اللہ سب کا سہارا ہے. یکتا بھی اصل میں اس کا بھی ترجمہ کرنا پڑتا ہے، لیکن کوئی اور طریقہ نہیں ہے، یعنی یونیک. اللہ الصمد، اللہ سب کا سہارا ہے. لم یلد، نہ وہ باپ ہے، ولم یولد، اور نہ ہی بیٹا. اصل میں تو یہ نا کہ نہ اس نے جنا اور نہ وہ خود جنا گیا، سو نہ وہ باپ ہے اور نہ بیٹا. ولم یکن، اور نہ ہی ہوا، لہو، اس کا، کفون، ہمسر، آہد، کوئی بھی، اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب، ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ، و تب، اور وہ خود بھی ہلاک ہوا. ما اغنا، نہیں کام آیا، عنہ، اس کے، مالہ، اس کا مال، وما کسب، اور جو اس نے کمایا. سیصلا، پڑے گا ان قریب وہ، نارن، آگ میں، ذات لہب، شعلے والی. یہ ذاتا، زو، یہ وہی چیز ہے، والا، ذات لہب، شعلے والی. وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی، حمالۃ الحطب، ایندھن ڈھو رہی ہوگی، ایندھن اٹھا رہی ہوگی. فی جیدہا، اس کے گلے میں، حبل، رسی ہوگی، من مسد، بٹی ہوئی. سر یہ جو اس کی بیوی کا ذکر ہے، یہ فیوچر ٹینس میں ہے، اور جو شروع بالکل ہوا ہے وہ پاسٹ ٹینس میں ہے، تبت یدا. جی جی جی، یہ یوں ہے، یہ وہ چیز ہے کہ قرآن مجید میں بہت ایسا ہوا ہے کہ مستقبل کے واقعات، خاص طور پر آخرت کے، وہ ماضی کے صیغے میں بیان کیے گئے ہیں، اس کی قطعیت کو بیان کرنے کے لیے، سرٹنٹی کو بیان کرنے کے لیے، ایز اف وہ ہو چکے. چلیں جی، اب ہمارا یہ سیگمنٹ تو پورا ہوا. آپ سمجھیں کہ انشاءاللہ 10 سے 15 منٹ بعد پھر ہم
تفسیر کی کلاس کے لیے دوبارہ ہم فیس بک کو شروع کریں گے.